کہتی ہاں ماں چلی گئی، تمہاری ماں مر گئی، بڑی اچھی تھی، صرف آواز، 2 منٹ کے بعد ہنسی ہے، 2 منٹ کے بعد مذاق ہے، 2 منٹ کے بعد پھر ہنسنا مسکرانا ہے، یا فلمی دنیا کی آنسو کی طرح آنسو ہے، فلمی دنیا کے رونے کی طرح رونا ہے، یہاں سب کچھ بناوٹ ہی بناوٹ ہے، سچائی سے جس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھا، ورنہ تیری لاش پہ کوئی رونے والا نہیں رہ جائے گا۔ اپنی اولاد کو حدیث پڑھا، ورنہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کے دل میں تیری محبت نہ رہ جائے گی۔ وہ بولے گا بڈھا مر گیا، وہ تکیہ اٹھائے گا، کتنا پیسہ یہاں ہے، وہ صندوق کھولے گا، کتنے پیسے وہاں ہے، وہ پاس بک کھنگال کے دیکھے گا، کتنے پیسے کہاں ہے، LIC کی رقم کہاں پوری ہونے والی ہے، میچورٹی میں کتنا دن رہ گیا، اور باپ کے مرنے کے بعد کتنی پالیسیز ہیں، کتنے پیسے ملیں گے۔ تو ایسی اولاد کو تو جنم دے گا کہ مرنے کے بعد تیری لاش پہ کوئی رونے والا تک نہیں رہ جائے گا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو دنیا نہیں دیا، دین سکھایا، اللہ کا ڈر بتایا، مصطفیٰ کی حدیث سنائی، قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، تو یاد رکھنا تجھ کے رائے کے گھر میں بچوں کو چھوڑ دے۔ بچہ نہیں بولے گا یا اللہ یہ میرا ظالم باپ ہے جو مجھ کو اپنا گھر تک نہیں دیا۔ اگر وہ اس کو دین سکھایا گیا ہے، وہ بولے گا رات کے سناٹے میں باپ کی قبر پہ جا کے کہے گا الہی میرے اس غریب باپ کو تو بخش دے، جس باپ نے مکان تو نہیں دیا البتہ ایمان کی دولت دے گیا ہے، سجدہ کروانے کی کیفیت بتا کے گیا ہے، میں دین سکھا کے گیا ہے، اسے تو معاف کر دے۔ مکان نہیں دیا ہے، ایمان دیا ہے۔ جس طرح باپ زندہ رہے اس کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اسی طرح باپ کے مر جانے کے بعد اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اگر 1 لاکھ بچہ مدرسے کا آ جائے، وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے وہ آیا ہے، وہ آنسو بہا کے دعا نہیں کرے گا۔ اگر اپنا باپ مرا ہے اور بیٹا دیندار ہے، وہ رات کے سناٹے میں آنسو بہا کے 3 بار قل اللہ احد پڑھ کے بخش دے۔ 1000 بچہ جس کا باپ نہیں مرا ہے، وہ بریانی کے شوق میں قرآن پڑھنے آ گیا ہے، اس کے پڑھنے میں اور اپنا باپ جو مرا ہے اس کے پڑھنے میں وہی فرق ہوگا۔ جس کو کرائے پہ رولانے کے لیے لایا گیا ہو ایک عورت کو کہ تو رو، اور جس کا اپنا بیٹا مرا ہے وہ جو روئے گی اور جو کرائے کی عورت روئے گی، ان دونوں میں جو فرق ہے وہی فرق اپنے باپ کے مرنے کے بعد دعا کرنے میں اور دنیا بھر کے مدرسوں کے بچوں کو بلا کر دعا کروانے میں وہی فرق ہوگا۔ مدرسے کے بچے کا باپ نہیں مرا ہے جو آنسو بہائے گا، میرا باپ مرا ہے، میرے آنکھ میں جو درد ہوگا وہ درد بچوں کی آنکھ میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھا دے۔ اگر یہ بچہ قبر پہ جا کے کہہ دیا مالک اسے بخش دے، میرے باپ نے ایمان دیا ہے، 50,000 لوگوں کی دعائیں ایک طرف اور ایک فرما بردار اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں ایک طرف۔ اس لیے اپنے بچوں کو مکان دکان مت دے، اسے زمین مت دے، اسے ڈاکٹر انجینئر صرف مت بنا، ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ دیندار بنا دے، اسے دیندار بنا دے، قرآن سکھا دے، حدیث سکھا دے۔ اپنے گھر میں روزانہ قرآن کی بات کر، اپنے گھر میں روزانہ آخرت کی بات کر، اپنے گھر میں روزانہ موت کا چرچا کر۔ نتیجہ 40 میں تو ایک بار چرچا ہوا ختم ہو گیا، مگر حدیث میں آیا ہے جو روزانہ 20 بار اپنے گھر میں موت کو یاد کرے گا، وہ چاہے اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا۔ موت کو 20 بار روزانہ یاد رکھ تاکہ سینے کا گھمنڈ ٹوٹ جائے، تاکہ دماغ کا غرور مٹ جائے، تاکہ اس گھر میں دل نہیں لگے۔ وہ قبرستان میں جو 2 گز زمین ہے وہ ہمیشہ دماغ میں رہے۔ ایک بزرگ تھے اپنے گھر میں قبر تیار کر کے رکھا تھا، صبح 1 گھنٹہ لیٹتے تھے اور شام 1 گھنٹہ لیٹتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہ کیا مسئلہ ہے، اپنے گھر میں قبر کھود دی، صبح سوتے ہیں شام سوتے ہیں۔ کہا یہ دل آدمی کا فوری دنیا کا اثر قبول کر لیتا ہے، جس طرح کی صحبتوں میں رہتا ہے اسی طرح کا اثر قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے میں قبر میں صبح شام سوتا ہوں تاکہ قبر یاد رہے، تاکہ قبر یاد رہے، مرنے کے بعد کی زندگی یاد رہے، میرے سینے میں جو زندگی کا گھمنڈ ہے وہ دور ہو جائے، میں سمجھوں کہ میں مر گیا ہوں۔ موت کو یاد رکھنے کے لیے میں قبر کو کھوتا ہوں اور قبر میں روزانہ سوتا ہوں۔ موت کو یاد کرنے کے لیے حضور نے کہا ہے اے دعا کرنا ہمیشہ، ہر نماز کے بعد 5 بار پڑھنا اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ میرے لیے موت میں برکتیں عطا فرما، اچھی حالت میں موت دینا، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں برکتیں عطا کرنا، مجھے جہنم کی آگ سے بچانا۔ جو ہر نماز میں 5 بار بولے گا 5 نماز میں 25 بار ہو جائے گا، اور اگر 25 بار اگر دل کی گہرائی سے بولے گا وہ اپنے گھر ہی میں کیوں نہ مر جائے اللہ شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ شہادت کا سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گردن کٹی سارے گناہوں کی جڑیں کٹ جاتی ہے۔ اگر
शहादत का मर्तबा नहीं मिला, गर्दन नहीं कटी, लेकिन रोजाना 20 बार मौत को याद रखने की वजह से अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा देगा। मौत को याद रख, जहां कोई मरे उसकी कब्र पे जा, जनाजे में जा, जनाजे में जाके अपना जनाजा याद रख, कब्र को खोद, कब्र में मुर्दे को उठा ताकि सीने का घमंड दूर हो जाए, और लाश को लेके चल, 40 कदम चल, 10 बार दाहिने कांधे को, और 10 कदम बाएं पायंती को लेके चल, और 10 बाएं पायंती, 10 बाएं सिरहाने को, यानी 40 कदम चल। बहार शरीयत में सदरुल शरिया ने लिखा है, अहादीस की रोशनी में जो किसी मुर्दा को 40 कदम कांधा देगा, जो मुसलमान लाश को 40 कदम कांधा देगा, उसके 40 गुनाह कबीरा को अल्लाह मिटा देगा। सगीरा की गुनाह कबीरा बड़ा बड़ा गुनाह, जैसे चोरी करना, शराब पीना, ज़िना करना गुनाह कबीरा है, झूठ बोलना, गीबत करना, ये बड़े बड़े क्राइम है, बड़ा गुनाह जो तौबा से भी माफ नहीं होता है, जो सच्ची तौबा से माफ होता है, बगैर तौबा के माफ नहीं होता। वरना छोटे छोटे गुनाह है जो वजू से माफ हो जाते हैं, जो एक वक्त की नमाज दूसरी